الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگو، ہم جس نبی کے امتی ہے، رب العالمین نے اس نبی کو رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہمارے آپ کے نبی خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ کے سبق، آپ کے مشورے، آپ کی اسپیچ، آپ کے سجیشن قیامت تک آنے والی ہر مخلوق کے لیے ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی اور پیغمبر میسنجر نہیں ہیں، ساری مخلوقات کے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی پیغمبر رسول بھیجے، ان پر جو کتابیں، جو احکامات، جو قانون اور لو نازل فرمائے، اتارے، ان کی حفاظت، ان کو دنیا تک پہنچانا، یہ اس وقت کے لوگوں کے ذمے تھا۔ نبی چلے جاتے، وہ کتاب، وہ احکامات، وہ پستک، وہ بکس لوگوں کے حوالے کر دی جاتی، تو لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے دنیا کے اندر عزت اور نفع حاصل کرنے کے لیے، پیسوں کے خاطر اس کو بیچ دیا، بدل دیا۔ لیکن اب ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر جو احکام، جو اپنی طرف سے پیغام، جو میسج مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف، مسلمان کی طرف نہیں، انسانوں کی طرف، مخلوق کی طرف بھیجا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ کون سا میسج ہے؟ اس کا نام ہے کلام اللہ۔ کیا نام ہے؟ کلام اللہ۔ توریت کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ کتب کے معنی ہوتا ہے لکھنا، کتاب کے معنی لکھی ہوئی جو چیز دی گئی اسے کہتے کتاب۔ مکتوب کہتے ہیں خط، پترک، اسے مکتوب کہتے ہیں، لکھا ہوا۔ لیکن یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ کسی سے بدلے گا نہیں،
اس میں کوئی اگر تعریف کرنا چاہے، اس کی باتوں کو اپنی طرف سے اندر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے یا اس میں سے کوئی چیز چوری کرنا چاہے، تو چونکہ اللہ نے خود اس کا اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک کلام مجید ہم ہی نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ پوری زبانی یاد نہیں ہے، زبور پوری زبانی یاد نہیں ہے، لیکن کلام مجید 6 سال کا بچہ، 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا تو میرا بھائی حافظ ہوا ہے۔ کلام مجید پورا حفظ اور دل میں اتر جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پیغام ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کو، اس میں پہچان ہے اللہ کی۔ آج آدمی اگر گھر میں بیٹھا ہو، محلے میں یا جس بازار میں اس کی دکان ہے، وہاں پر کہیں چوری ہو گئی، صبح اخبار میں آئے کہ وہاں پر بیٹھنے والے کچھ لوگوں کے نام پولیس تک پہنچے ہیں، آدمی وہ میسج پڑھ کے اندر میں تھوڑا ڈر محسوس کرتا ہے، تھوڑا پسینہ آ جاتا ہے، اور اگر اسی موبائل میں کسی کی شادی کا انویٹیشن کارڈ پڑتا ہے، فلاں میرے دوست کے یہاں فلاں تاریخ کو شادی ہے، اندر میں ایک خوشی سے محسوس ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے انسانوں کے لکھے ہوئے اخبار سے، انسانوں کے لکھے ہوئے نیوز سے، اگر انسانوں کے لکھے ہوئے میسج سے آدمی کا دل خوشی اور غمی محسوس کر سکتا ہے، تو جب اللہ کا کلام پڑھے گا، اللہ کا میسج پڑھے گا، اللہ کی پہچان آئے گی، تو انسان دنیا کی ساری مخلوقات سے بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر اللہ سے جڑ جائے گا۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے کہیں جا رہے تھے، دیکھا ایک جگہ پر ایک گھر کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی، رک گئے۔ ماں اپنے بچے کو مار رہی اور کہہ رہی، تو نے مجھے بہت پریشان کیا، مجھے بہت دکھی کیا، تو میری ایک بات نہیں سنتا، تو میری نافرمانی کرتا ہے، تو مجھے ستاتا ہے، تو مجھے پریشان کرتا ہے۔ ماں بولتی جا رہی، مارتی جا رہی، بولتی جا رہی، مارتی جا رہی، نکال دیا دھکے دے کر گھر سے۔ بچہ دور چلا گیا تھوڑا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں دیکھتا رہا، بچہ تھوڑی دور گیا، روتے روتے گیا، گلی کے نکڑ پہ کونے پہ پہنچا، وہاں رک گیا۔ بچہ رک کے واپس آیا، واپس آ کے اپنے گھر کا جو دروازہ جو ماں نے بند کر دیا تھا نا، اس دروازے کے پاس آ کر سو گیا، روتا رہا، پھر نیند آ گئی، سو گیا، بچہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کسی کام سے باہر نکلی، جو باہر نکلی تو جا رہی تھی کام سے، نظر پڑی، دیکھا بچہ سو رہا ہے۔ بچے کو اٹھایا، کیوں آیا تم؟ تو بچہ رو کے ماں سے چمٹ گیا، کہتا ہے ماں تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں کہ تیرے سوا کوئی ماں نہیں ہے، اور وہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہم نے سب کو پہچانا، سب کے سامنے جا کر حالات کی، دکھوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی اور ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کی شکایتیں سب سے کرتے ہیں، رب سے نہیں کرتے۔ اس لیے ہم نے کلام اللہ پڑھا نہیں۔ کلام مجید میں 2 لفظ ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالی رؤوف، اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے، ایسا مہربان ہے کہ ان کے دکھ درد کو خود سمجھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے۔ رؤوف، یہ صفت، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وہاں اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے، ان اللہ بالناس، بالمؤمنین نہیں، بالتبلیغین نہیں، دیوبندیین نہیں، بریلویین نہیں،
बिन्नास, अल्लाह तो अपने सब बंदों से, सब बंदों को पैदा किसने किया? अल्लाह ने। वो रऊफ है सारे बंदों पर, वो मेहरबान है सारे बंदों पर। वो तो चाहता है एक बंदा 70 साल तक एक पत्थर के सामने बैठकर या सनम या सनम या सनम कहकर अल्लाह को भुला रहा है, एक बार गलती से निकल जाता है या समझ ए वो पाक और बेनियाज जात, तो वो जवाब दे देता है, तो वो सब का रब है। वो कहता है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन्नासी, लोगों के साथ ऐसा मेहरबान है ना, कोई भूल से भी पुकारे तो वो उस पर भी लब्बैक कहता है। लरऊफुन रहीमुन, रहीम है। अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा कहां से की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान रहीम। जन्नत की नहरों की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम की इब्तिदा कैसे फरमाते थे? फरमाया अच्छे भले कामों की इब्तिदा, जो अखलाकन अच्छे काम है उनकी इब्तिदा हमेशा बिस्मिल्लाह से फरमाते थे और दाहिने तरफ से फरमाते थे। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं जब मैंने देखा वो माँ निकली, बेटे को देखा जिसे मारा था, जो मुझे सताता था, परेशान करता था, उसे पता है मैं माफी मांगूंगा, माँ मुझे माफ कर देगी। माँ के सिवा कोई डर नहीं जो मेरा दुखड़ा सुन ले। वो माँ से चिमट गया, माँ की आंखें भी आंसू से भर आई, माँ भी रोई, बच्चा भी रोया। इब्न क़य्यिम कहते हैं मुझे भी रोना आया कि इस बच्चे ने माँ को पहचाना और 70 माओं से ज्यादा वो रहमान है, उस रब को मैंने नहीं पहचाना, कि मैं भी रोया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी 2 सिफत बयान की, रऊफ और रहीम। और मैंने दूसरी आयत करीमा पढ़ी जिस नबी रहमत खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम है ना, उनकी सिफत भी अल्लाह ने क्या बयान की? लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से तो एक ऐसा अजीज और प्यारा पैगंबर हमने तुम्हें दिया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, जो तुम्हारे दुख दर्द के बारे में बड़ा ही फिक्रमंद होता है, दिल बेचैन हो जाता है। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के बारे में बड़ा ही शफीक है और रहम दिल वाला है। ये अल्लाह का कलाम हमने नहीं पढ़ा, अल्लाह को नहीं पहचाना। अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है दुनिया के दुखों से निकाल के? इन्न शैतान यइदुकुमुल फक्र व यअमुरुकुम बिल फहशा। इंसान जब अल्लाह की तरफ आने के लिए, अल्लाह का सबसे बड़ा फरीजा कौन सा? नमाज। कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह तर्के सलात। क्यों ऐसा गुनाह? इतना बड़ा गुनाह क्यों है? फजर की नमाज में सुस्ती मुनाफिक की अलामत क्यों है? इशा की नमाज में सुस्ती ईमान की अलामत क्यों है? फजर की नमाज की सुस्ती मुनाफिक की अलामत इसलिए है, इतना बड़ा गुनाह करके इसको इसलिए बयान किया गया। जैसे आदमी को अगर किसी बीमारी से बचाना हो ना, कहा जाता है फला चीज ना खाना वरना तुम्हारी बीमारी जो है ना, ये सादा सा बुखार टाइफाइड हो सकता है, इसमें से और आगे बढ़ के हलाकत हो सकती है। अल्लाह ने अपने ईमान वाले बंदों पर रहम खाते हुए अपने नबी की जुबानी कहलवाया कि मोमिन तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे फजर कज़ा हो जाए, इसलिए कि अगर मोमिन फजर कज़ा करेगा पूरा दिन अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से, ईमान के झंडे से महरूम रहेगा। अगर इसी हाल में मर गया तो इसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इस ईमान वाले की आखिरत बर्बाद न हो इसलिए फजर के छोड़ने को मुनाफिक की अलामत कहा गया कि डर जाए, फजर न छोड़े, वरना अल्लाह की मदद से महरूम हो गया तो यह हादसे का शिकार हो सकता है। अल्लाह की मदद से महरूम हो गया, इसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ईमान के झंडे से महरूम हो गया, इसे कोई गुमराह कर सकता है, इसके ईमान का कोई सौदा कर सकता है। कि सबसे बड़ा गुनाह नमाज इसलिए बताया गया कि आदमी अगर नमाज से लगा रहेगा, इससे अल्लाह का ताल्लुक पैदा होगा, अल्लाह से कुर्ब होगा।
یہ جو گناہ کرے گا اس کے دل میں جو سختی آئے گی، جو گندگی آئے گی، جو کالا پن آئے گا، یہ گندگی، یہ سستی نمازیں ادا کرنے سے دور ہو جائے گی، اللہ کے قریب ہی رہے گا، اللہ کی اور اس کی دوستی رہے گی۔ تو یہ انسان دنیا سے جاتے وقت کیا کرے گا کہ اس کے ذمہ گناہ باقی نہیں ہوں۔ یہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ ہم کلام مجید پڑھے تو صحیح، عشاء کی نماز کو منافق کی علامت کیوں بتایا گیا کہ نیند، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، کہ اللہ تمہیں رات میں وفات دیتا ہے، یتوفاکم، فوت کر دیتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے رات میں۔ رات میں ہم سوتے ہیں نا تو موت ہے کہ اگر رات میں اس کی روح کے بلانے کا وقت آ گیا اور یہ عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سویا، اپنے گناہوں کی معافی کر کے نہیں سویا، منافقت کے ساتھ سویا، اپنے دل کو پاک نہیں کیا، گناہوں سے توبہ نہیں کی، رات میں اگر اسے موت کا فرشتہ بلانے آیا، اس کی موت کا وقت آ گیا تو گناہوں کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا، تو پھر مرنے کے بعد پھر کوئی فریاد فائدہ نہیں دیتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ لیکن قرآن کا بھی اصول ہے، قرآن کا بھی اصول ہے، یہ ہدایت تبھی دیتا ہے جب اندر میں طلب پیدا ہو، یہ ہدایت تبھی بنتا ہے، ورنہ اسی قرآن کی صفت ہے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ اسی قرآن احکامات کا انکار کر کے، اللہ اکبر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امت مسلمہ، ہم سب، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توبہ کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ بہت بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی بات کہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امت مسلمہ زبان سے تو سنت کا انکار نہیں کرتی، لیکن محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ کر عملی انکار کرتی ہے کالی کملی والے کی سنتوں کا۔ کلام اللہ کا انکار زبان سے نہیں کرتی، لیکن آج ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام نہیں، بیٹیوں میں پردے کا اہتمام نہیں، زبان میں سچائی کا اہتمام نہیں، غیبت سے ہماری مجلسیں خالی نہیں، کسی کو تانا دینے سے ہم باز نہیں، کسی پر بے وجہ کی تہمتیں لگانے سے ہم باز نہیں۔ یہ سارے گناہ کبیرہ قرآن میں ہیں، اور یہ گناہ کر کے ہم قرآنی ان آیات کا انکار کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ بات بات میں قسمیں کھانے والے، تانا دینے والے، جھوٹ بولنے، چغلی کرنے والے، ان سارے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، آج وہ مجلسیں ہماری آباد ہیں، چغلیاں ہماری مجلس میں، تانے ہماری مجلس میں، کسی پہ بہتان لگانے کی ہماری مجلس ہے، کسی پہ بے وجہ کی تہمت ڈالنے کی ہماری مجلس ہے، کسی کو لوٹ مار کرنے کی، پھندے میں پھنسانے کی ہماری مجلس ہے۔ علماء فرماتے ہیں، امت مسلمہ کلام اللہ سے زبانی منکر نہیں ہے، لیکن عملی منکر۔ ہدایت سے محرومی کی وجہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو ہدایت اور راہ اور روشنی اور شمع اس قوم کے لیے بنتی ہے جس قوم کے دل میں ہدایت پانے کی طلب ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، بادشاہتیں بھی ان کے قدموں میں آتی تھی، تخت و تاج بھی ان کی پیروں کی ٹھوکر تھے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن اللہ کا کلام اور عظمت ہے، قرآن ہماری دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ کلام مجید میں بندوں سے باتیں کرتا ہے، زندگیاں پوچھا گیا سرور کائنات خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری دور میں ہر طرف سے فتنے ہوں گے، فتنوں سے بچاؤ کیا ہوگا؟
آگ لگی فلاں جگہ طوفان آیا، شور کرنے سے اس سے بچ تو نہیں سکتے نا، بچنے کی کیا صورت؟ فرمایا اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اسے دیکھ لینا کہ اللہ تم سے کیا بات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں، ہمارے عمل سے ہی ہماری دنیا آخرت کی کامیابیاں ہے، ہمارے کلام سے جڑنے سے ہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑنے سے ہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان، قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت آ پہنچا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہے گا۔ آج ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوں، حضور نے کہا تھا نام نبیوں کے نام پہ رکھنا، نام صفات خداوندی سے جوڑ کے رکھنا، امت مسلمہ چھوڑ چکی۔ اللہ نے کہا تھا نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام وہ ہے جو کفر سے بچائے گا، نفاق سے بچائے گا۔ آج ہماری نمازیں عمدن چھوٹ رہی ہے، اور پھر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سود 3 رتی کے دانے کے برابر سود، اپنی جنیتا ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں ایک یہ گناہ ہے جس پر لڑائی کا اعلان کیا ہے، میدان جنگ میں اترنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سود آج ہمارے اندر عام ہے، الگ الگ ہیلے حوالے سے اس کو ہم حلال کروا لیتے ہیں، الگ الگ ہیلے حوالے سے کچے پکے علماء کو پوچھ کے اور اپنے مطلب کے مسائل نکال لیتے ہیں۔ بتاؤ قرآن ہمارے زندگی میں کہاں ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا، جب تک بندہ نہ چاہے اللہ بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ کلام اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انفرادی طور پر اللہ کے سامنے کھڑا تو انفرادی ہونا۔ حضور نے فرمایا تھا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی ہے، ولا من القرآن الا رسمہ۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا قرب قیامت میں بیت اللہ غائب ہو جائے گا، کلام مجید سے حروف غائب ہو جائیں گے، لوگ بھاگے پھریں گے، کیا کریں؟ اس وقت کا رونا اور سر پیٹنا کچھ کام نہ دے گا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی زندگی کو احکامات قرآنیہ پر لائیں۔ سب سے بڑی بات حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، سب سے بڑی بات آج کے دور میں اپنی زبان کو شریعت کے بارے میں چلانے سے بچائیں۔ حدیث پاک ابن ماجہ کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں جسے حدیث کا پتہ نہ ہو، سند کا علم نہ ہو، اس کا معنی جانتا نہ ہو، عربی سے واقف نہ ہو، پھر بھی حدیث کو حضور کی طرف منسوب کر کے جھوٹی حدیث بیان کر دے، اس کا جہنم میں ریزرویشن ہو گیا۔ اپنی مجلسوں میں بے وجہ کی تبصرے، شریعت کے بارے میں بے وجہ کے فتوے اور حلال حرام کے فیصلے نہ کرو۔ ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، قرآن کہتا ہے اگر آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے نا تو یہ کسی انسان پر نہیں، اللہ پر جھوٹ کی تہمت ڈال رہا ہے۔ اس لیے وقت یہ ہے، قرب قیامت ہے اور آن پہنچنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں 2 چیزوں سے خاص جڑنا ہے۔ میری زندگی میں اللہ کے کلام کے بتائے ہوئے احکامات کتنے ٹوٹ رہے ہیں، کتنے جڑ رہے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی میرے ساتھ عملی طور پر ہے، کتنیوں کا میں عملی طور پہ چھوڑ چکا ہوں۔ اس حال میں اگر مر گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس حال میں موت آن پہنچی تو قبر میں جا کے جب پوچھا جائے گا ماذا تقول بہذا الرجل، یہ جو بعض مطلب کہتے ہیں من نبیوں کا، یہ نہیں الفاظ حدیث کے، یہ ہے ماذا تقول بہذا الرجل، حضور کا چہرے مبارک دکھایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، تو پھر پہچان کیسے پائیں گے اگر سنتوں پہ عمل نہیں کیا؟ اس لیے وقت ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جس نبی کے امت میں ہم ہیں
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہترین کلام دیا، احسن الکتاب ہے، احسن النبی ہے، احسن الشہر میں اتارا ہے، احسن الشہر یعنی مہینے میں اتارا ہے، مہینہ بھی احسن، کلام بھی احسن، نبی بھی احسن، اور فرشتہ بھی احسن الملائکہ ہے۔ ایسے احسن کتاب سے، احسن نبی سے، احسن صفات سے ہمیں اللہ تعالیٰ جڑنے کے، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کلام اللہ سے، سنت رسول اللہ سے ہمیں اپنے دل و جان کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔